کتاب کا نام امداد المشتاق، اردو میں ہے، بازار میں ملتی ہے، تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تھانوی صاحب اس میں اپنے بڑے پیر کے حوالے سے، جو ان کا بڑا پیر جس کو کہتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا، لکھا ہے، وہ خود لکھتے ہیں اس کے لیے کہ ان کے پیر صاحب نے کہا میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا میری وفات کے بعد جو میری زندگی میں ہوتا ہے۔ تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر اعلان کرے کہ میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا میری وفات کے بعد، تو پھر پتہ کیا چلا؟ تمہارے بڑے بھی مانتے ہیں کہ اللہ والوں کا فیض ختم ہوتا نہیں، اللہ والے مرتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہیر پھیر کر کے باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان اسی کا سلامت ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کو مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو مخلص بندے کون ہیں؟ اولیاء ہیں۔ تو ہم اسی لیے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں کہ شیطان کے زور سے بچ جائیں۔ ولیوں کی شان یہ پورا ایک موضوع ہے، میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے غوث کا لفظ۔ غوث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فریاد رس، جو آپ کی فریاد سنے، آپ کی مدد کر کے مشکل کو دور کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں۔ تم غوث اعظم کو مانتے ہو تو یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ آپ اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہوں گے، اپیل، فریاد، وزیر اعظم کے نام، صدر کے نام، فلانے کے نام۔ اپیل کو عربی میں استغاثہ کہتے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا عربی میں پوچھ لیں۔ استغاثہ مدد مانگنا۔ حدیث شریف ہے طبرانی میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جنگل میں راستہ جائے، گم ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے تو فوراً پکارے یا عباد اللہ اغیثونی، ایک روایت میں اعینونی، طبرانی میں اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ نبی خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے رجال الغیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پکارو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو نبی خود سکھا رہے ہیں، تو کیا شرک سکھا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اونچی۔ تو یہ کہتے ہیں جی تم یا غوث کہہ کے پکارتے ہو تو شرک، یا علی کہتے ہو تو شرک۔ تو جو ایسی باتیں کریں وہ دین جانتے نہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات، مستقل حقیقی تصرف کرنے والا نہیں مانتے۔ حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، بندہ اللہ ہی کی مدد کا مظہر ہے۔ حکم دیا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو بندے اگر مدد نہیں کرتے اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ پتہ چلا بندے مدد کرتے، اونچی کہیے، آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو نا؟ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر مدد کر ہی نہیں سکتے اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو غوث اعظم خود سے غوث اعظم نہیں، ان کو مدد کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہیں کہ غوث پاک خود سے مدد کرتے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ یہ کہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے ہم سب کی مدد کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ کل بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں۔
آپ کے ہاں کوئی وزیر ہو تو جب وہ چلا جاتا ہے اس کو سابق وزیر کہتے ہیں، استعفیٰ دے دے، گورنمنٹ بدل جائے یا وہ اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر۔ سابق کا مطلب پہلے، یہ پہلے وزیر تھا اب وزیر نہیں۔ سابق گورنر، سابق صدر آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، ایکس منسٹر انگلش میں کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، داتا صاحب کو کسی نے کبھی سابق داتا کہا؟ غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کبھی کہا؟ وہ 900 سال پہلے بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہے۔ وہ 900 سال پہلے غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں۔ تو وہ آج بھی اللہ کی عطا سے مدد کر رہے۔ شہداء کے بارے میں احکام پڑھ لو، اولیاء کے بارے میں، میری نہیں دوسروں کی کتابیں پڑھ لو، اس میں بھی یہ سارا بیان موجود ہے۔ تو وہ آج بھی تھانوی صاحب اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا۔ جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، ہاتھ سے کھڈی چلاتے تھے، اب مشین پاور لومز آ گئی۔ تو وہ جولاہا تھا، پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گیا اور جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ کیا کیجئے؟ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، یعنی میرا بازو پکڑیں، میری مدد کریں۔ قبر پر جا کر کہا۔ پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ اس زمانے میں 1 پیسے کے چنے ایک آدمی پورے دن میں نہیں کھا پاتا تھا، تو 2 آنے پورا گھر کھا جائے پھر ختم نہ ہوں۔ تو اس مرید نے کہا میں روزانہ آتا ہوں، مجھے قبر کی پائنتی پاؤں کی طرف سے 2 آنے روز ملتے ہیں۔ تھانوی صاحب امداد المشتاق میں لکھ رہے ہیں تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے رہا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے رہا؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے غوث ہیں اور ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ وہ خود فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ اللہ نے انسانوں کے پیر بنائے، جنوں کے پیر بنائے،